اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمانے قدیم میں بادشاہوں، تاجروں اور وزیروں اور امیر لوگوں کے لیے حمام ہوا کرتے تھے، اور یہ حمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ دور حضرت میں مساج سینٹر، اس دور میں حمام ہوا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ایک لڑکا جس کا نام نسو تھا، وہ لڑکی بن کر ایک حمام میں عورتوں اور لڑکیوں شہزادیوں کو نہلایا کرتا تھا، ان کے مساج کیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق اسرائیل سے تھا۔ وہ عورت نما آدمی، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نرم و نازک مزاج، کسی حسین لڑکی کی طرح نظر آتا۔ نسو اپنی ظاہری شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عورت کا روپ دھارا اور ایک حمام میں کام کرنے لگا۔ وہ حمام عورتوں کا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ اور ملکہ اور اس کی بیٹی سے لے کر تاجروں اور امیر لوگوں کی بیویوں اور بیٹیوں سمیت عورتیں اس حمام میں مساج کروانے آیا کرتی تھیں۔ نسو عورتوں کا مساج کرتا اور ان کا نہلایا بھی کرتا، جس سے نسو ان حسین و جمیل اور نرم و نازک جسم والی عورتوں سے اپنے ہاتھ اور آنکھوں کی لذت پوری کرتا۔ اور نسو یہ کام اتنی مہارت سے کرتا کہ جو عورت ایک مرتبہ نسو سے مساج کروا لیتی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی اور پھر ہر مرتبہ اسی سے مساج کرواتی۔ ان عورتوں میں ملکہ، شہزادی اور دیگر امیر لوگوں کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ نسو کی حقیقت کوئی نہ جانتا تھا۔ یہ کام نسو کا ذریعہ بن چکا تھا۔ اس سے پیسے کماتا اور اس کے ساتھ حسین و جمیل عورتوں اور جسموں سے لطف اندوز ہوتا۔ نسو کے ضمیر نے کئی مرتبہ اس کو ملامت کی کہ ضمیر کی ملامت پہ نسو نے توبہ کر لیتا اور پھر شیطانی عمل سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پھر توبہ توڑ دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں ہمیشہ کی طرح نسو سے مساج کروانے آئی۔ مساج کے بعد پتہ چلا کہ شہزادیوں کا ہیروں سے جڑا ہار نہیں مل رہا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ نسو نے اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے ایک جانب جا کر چھپ گیا اور دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرا راز رکھ لے، میں آئندہ کے بعد اس عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ اور ابھی بھی نسو دعا مانگ رہا تھا کہ شہزادی کی آواز آئی کہ تلاش کرنا بند کر دو، ہار مل گیا ہے۔ اس کے بعد نسو نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی کے پاس آیا اور اجازت طلب کر گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد بھی اس نے خوب آہو پکار کی، چونکہ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا، اور اس نے اب سچی توبہ کر لی۔ اس نے حمام میں جانا بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی دن بعد شہزادی نے نسو کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیغام بھیجا اور حمام میں آ کر مساج کرنے کا کہا، لیکن نسو نے اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اس کے ہاتھوں میں درد ہے، جس کی وجہ سے وہ مساج نہیں کر سکا۔ کچھ دن بعد شہزادی کا پیغام آیا، لیکن نسو نے پھر بھی وہی بہانہ لگا دیا اور بات کو ٹال دیا۔ نسو نے سوچا کہ اب اس شہر میں رہنا مشکل ہے، چونکہ شہر کی تمام عورتیں نسو سے مساج کروانے کی عادی ہو چکی تھی اور اس کی مہارت کی گرویدہ تھی۔ چنانچہ نسو اس شہر سے کہیں دور چلا گیا، ایک پہاڑی پر چلا گیا، وہاں ڈیرا لگا کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس ایک بھینس کو دیکھا جو گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ کسی چرواہا کی بھینس ہے، یہاں آ گئی۔ جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، اور جب وہ آئے گا اسے واپس کر دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر نسو کے پاس آ پہنچا۔ قافلہ کے لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی کی طلب کیا اور نسو نے ان سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نسو سے شہر کا راستہ معلوم کیا، تو شہر کا قریب ترین راستہ انہیں بتا دیا۔ نسو اخلاق پر قافلے والوں نے اسے بہت سارا مال دیا۔ اس نے وہاں ایک کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آنے لگے اور گھر بسنے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نسو کا ایک بہت بڑا مقام بن گیا، اور نسو ایک نامی کے چرچے ہونے لگے، اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچے، اور بادشاہ کے دل میں بھی نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھجوایا کہ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نسو نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہیں اور بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ نسو کے انکار پر بادشاہ کو تعجب ہوا، لیکن اس نے بے نیازی پر اس کے دل میں نسو کو دیکھنے کا مزید اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر نسو یہاں نہیں آ سکتا تو ہم خود نسو سے ملنے چلے جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے کارندوں کے ساتھ ملنے روانہ ہوا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے نسو کے علاقے میں قدم رکھا تو قدرت کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے، اور بادشاہ وہاں پر انتقال کر گیا۔ چونکہ بادشاہ عقیدت مند نسو سے ملنے آ رہا تھا، اور رعایا اور نبی ایک نامی کی گرویدہ تھی، اور نسو کی بادشاہ جگہ تخت
نشین کر دیا گیا۔ نسو نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے علاقے میں عدل و انصاف کے قوانین بنائے اور ان پر عمل کرنے کی احکامات جاری کرے۔ پھر وہی شہزادی جس کا نسو حمام میں مساج کرتا تھا اور اسے نہلایا کرتا تھا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ملکہ کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ ایک دن نسو نے اپنے محل میں بیٹھا لوگوں کو نیکی کا درس دے رہا تھا۔ ایک شخص بولا کہ جناب، کچھ سال پہلے میری ہو گئی تھی، میں نے اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے نہ مل سکی، میری مدد کرے۔ نسو نے اس شخص کا جواب دیا کہ تم بالکل فکر مت کرو، تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو بھی ہو تمہاری بھینس کی وجہ سے۔ اس پر نسو نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ میری دولت کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے اور اسے اس کی بھینس بھی لٹا دی جائے۔ اس پر وہ شخص بحکم الہی کہنے کے اے بادشاہ سلامت، نہ تو انسان ہے اور نہ ہی وہ بھینس جانور ہے، ہم دونوں فرشتے ہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان لے رہے ہیں، یہ سارا مال تمہیں مبارک ہو، یہ سب سچ کرنے پر تمہارے انعام کے طور پر تمہیں عطا کیا گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ نوح نے مال کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ کام منتخب کیا، لیکن جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا کی، حرام طریقے سے لذت لینا چھوڑ دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اس توبہ پر قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔